اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولادوں نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایات یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایات جو کہ کافی مسند ہے کہ طوفان نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے حام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ دنیا کی ساری نسل حضرت نوح علیہ السلام ہی کی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یاسف اور کنعان۔ حضرت سام اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یاسف کی اولاد سرخ ملائم پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان نوح ہی میں غرق ہو گیا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، چنانچہ یہ 180 افراد کی اولاد پڑھتے پڑھتے 1 لاکھ تک جا پہنچی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ہی ہجرت کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سام کا ایشیا، حام کو افریقہ اور یاسف کو یورپ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخی دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے اور انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام انہی کے نسل میں سے تھے۔ دیکھیں میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی، اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا،
اور پھر کس طرح دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بالکل اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جدہ امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔